الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم دنیا بھر کی مقبول شخصیت ہے۔ حضرت کی باتیں ہمارے لیے روحانیت اور نورانیت دونوں کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ معمول بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سلسلہ چل رہا تھا ادب سے متعلق، با ادب با نصیب۔ جو بھی شخص اپنے والدین کا ادب اور احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ والدین کا ادب کرنا یعنی والدین کو راحت پہنچانا، والدین کو تکلیف ہونے سے بچانا، ہماری زبان سے ہو، ہماری نظروں سے ہو، ہمارے ہاتھ کے اشاروں سے ہو، ہمارے چلنے پھرنے سے ہو، کسی بھی رنگ ڈھنگ سے ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ اگر کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ کی تکلیف کا کوئی بھی کام کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہت خسارے کی بات ہے۔ زندہ ہیں والدین تو معافی مانگنا چاہیے۔ والدین سے معافی مانگنے میں ہرگز نہیں شرمانی چاہیے۔ ماں باپ سے معافی مانگنا، استاد سے معافی مانگنا، شیخ سے معافی مانگنا، اس میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے۔ ان کے بہت سے احسانات کے بدلے ہم یہاں پڑھنے کے قابل، زندگی گزارنے کے قابل، انسان کہلائے جانے کے قابل ہوتے ہیں۔ والدین کی خدمت اور ان کے ادب کے ثمرات کا ذکر چل رہا تھا۔ واقعہ ہے بخاری شریف کا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی اکٹھے کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ تینوں بھاگ کر قریب کی ایک غار میں چھپ گئے۔ اسی درمیان میں غار کے اوپر سے ایک چٹان گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار کے اندر اندھیرا ہو گیا، سانس گھٹنے لگا۔ تینوں کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی ہم تینوں مل کر بھی غار کے منہ پر یہ چٹان جو آ پڑی ہے ہٹا نہیں سکتے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا نیک عمل ہو جس کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جا سکے۔ ایسے موقع پر غیبی طاقت ہی کام کر سکتی ہے، تو ہر ایک اپنا اپنا وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، شاید اللہ اس نیک عمل کی قبولیت کے صدقے ہمیں یہاں سے چھٹکارا دے دے۔ تو ہر ایک جوان نے اپنا وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا تھا وہ پیش کیا۔ ان میں سے ایک شخص جو ایسی موت سے نجات دلانے والی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے جو عمل پیش کیا وہ یہ ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین بوڑھے تھے، سارا دن میں بکریاں چراتا تھا، شام کو گھر واپس آ کر ان بکریوں کا دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک دن گھر واپس آنے میں دیری ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں۔ اے اللہ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر انتظار کرتا رہا کہ کب والدین کی آنکھ کھلے گی میں انہیں دودھ پلاؤں۔ ساری رات میں نے اسی طرح گزاری، جبکہ
بچے بھی مانگتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے اپنے والدین کا حصہ اپنے بچوں کو نہیں پلایا اور رات بھر سرہانے کھڑا انتظار کرتے رہا۔ اگر یہ میرا عمل آپ کو مقبول ہے آپ کی نظر میں تو اس کی برکت سے چٹان دور فرما دے۔ اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا اور چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی۔ پھر دوسرے نے مانگا، تیسرے نے مانگا، حتیٰ کہ تینوں اس غار سے صحیح سلامت موت کے منہ سے نکل آئے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ ماں باپ کی اس درجے خدمت بنی اسرائیل میں کرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ ہم عام طور سے ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہودی بدتمیز قوم ہے، بدمعاش قسم کی قوم ہے، اس قوم کا اکثر حصہ تو ایسے ہی ہے، لیکن اس طرح کے سبق آموز واقعات بھی اس قوم میں ملتے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب کیا اس طرح کوئی ہو سکتا ہے کہ پوری رات ماں باپ کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہے، سوئے بھی نہ اور پیالہ وہاں رکھ کر اپنے کام میں مشغول بھی نہ ہو۔ تیسرا واقعہ لکھا ہے ماں باپ کے ادب اور احترام میں۔ ایک نوجوان ہمیشہ اپنے والدین کی بہت خدمت اور ادب کرتا تھا۔ جب والدین کافی عمر رسیدہ ہو گئے تو بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہم ماں باپ کی جائیداد آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ ماں باپ دنیا سے جانے کے بعد جھگڑا نہ ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ جائیداد آپس میں تقسیم کر لو، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، البتہ جائیداد کے حصے کے بدلے مجھے والدین دے دو، میں زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کرتے رہوں گا، پراپرٹی میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جائیداد جیسے تقسیم ہو رہی ہے، میری جائیداد یوں سمجھو کہ میرے ماں باپ ہیں، ہر بچہ باری باری ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اب میں اکیلا ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ تو دوسرے بھائی راضی ہو گئے، ٹھیک ہے ہم جائیداد لے لیتے ہیں، تم ماں باپ کو لے لو۔ یہ بھی بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے، تو ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں ایسے بدنما داغ کے طور پر پیش کیے جانے والے نمونے گزرے ہیں، ایسے ہی فرما بردار شخصیات بھی گزری ہیں۔ یہ نوجوان سارا دن محنت مزدوری کرتا، گھر آ کر بقیہ جو وقت ہے اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا، بچوں کی دیکھ بھال میں گزارتا۔ کئی سال گزر گئے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے، اللہ کو منظور تھا ماں باپ دنیا سے انتقال کر گئے۔ جو دوسرے دو بھائی تھے وہ کافی ساری دولت لیے اپنے ماں باپ کے حصے کی، اس کی ساری دولت اس کے ماں باپ تھے۔ ایک مرتبہ نوجوان رات کو سو رہا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اس سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے والدین کا بہت ادب کیا، ادب یعنی ان کو راحت پہنچایا۔ ہمیشہ جب بھی ادب کا لفظ آئے تو یاد رکھنا چاہیے، ادب کا معنی ہے سامنے والے کو راحت پہنچانا، یہی ادب ہے۔ لوگ ادب کا معنی سمجھتے نہیں ہیں، بے ادبی کرتے رہتے ہیں، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ادب کر رہے ہیں۔ ایسا کام کرو جس سے سامنے والے کو خوشی ہو، راحت ملے، سکون ملے۔ تو فرشتے نے کہا اللہ نے تمہارے اس ادب کے بدلے تمہیں انعام دے رہا ہے، فلاں چٹان کے نیچے 1 دینار پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا لو، اللہ اس میں تمہیں برکت دیں گے۔ یہ صبح خواب دیکھ کر اٹھا، چٹان کے پاس گیا، نیچے اٹھا کر دیکھا تو وہاں 1 سونے کا دینار پڑا ہوا تھا۔ بظاہر لگتا ہے کہ بھئی اتنی ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کیا، خود اپنے کو ملنے والی جائیداد وراثت بھی چھوڑ دیا، اس کے بدلے 1 دینار مل رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، چھوٹی چیز میں بھی بہت بڑی برکت دیتے ہیں۔ دولت مند رہ کر بھی پریشان رہے گا، یہاں برکت والی روٹی چٹنی کھا کر بھی مزے سے رہے گا۔
ایک دینار اٹھا لیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مچھلی بیچنے والا ملا، اس سے مچھلی خرید لیا اس دینار کے بدلے، اور یہ سوچا کہ آج بیوی بچوں کو گوشت کھلائیں گے۔ وہ ایک دینار کے بدلے بڑی مچھلی خرید کر جب گھر واپس آیا، بیوی کو پکانے کے لیے حوالے کیا۔ بیوی نے جب مچھلی کاٹا، پیٹ چاک کیا تو اس میں ایک بہت قیمتی ہیرا نکلا۔ جب وہ نوجوان اور اس کی گھر والی اس ہیرے کو لے کر بازار جا کر بیچ کر اس کی قیمت حاصل کی، اتنی قیمت آئی کہ اس سے ان کی پوری زندگی کا گزارا ہو سکتا ہے، پوری زندگی کا خرچہ اسی قیمت سے نکل گیا۔ اس سے کیا سبق ملا؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ اللہ دنیا سے ہی نواز دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ ایک دن خیال آیا دل میں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی بکریاں چرا رہا ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ نوجوان اللہ کا دوست ہے، تم اس سے جا کے ملاقات کر لو۔ وہ بزرگ بیدار ہوئے، اس نوجوان سے ملاقات کے لیے نکلے تو دیکھا کہ وہ نوجوان اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر راستے سے گزر رہا تھا۔ یہ بزرگ اس سے جا کر ملے، خوش ہوئے اور فرمانے لگے، چند دن میں آپ کا مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں، چونکہ خواب میں دیکھا تھا یہ اللہ کا ولی اور دوست ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی، اللہ والے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ اللہ والے ہیں۔ آدمی بظاہر سمجھتا ہے کہ اللہ والے ایسے ہونا چاہیے کہ وہ ناراض بھی نہ ہوتے ہوں، غصہ بھی نہ کرتے ہوں، ان کے رہنے سہنے کے انداز، چلنے کے انداز، بولنے کی آواز اور دیکھنے کے انداز سے ہی پتہ چل جائے کہ بہت بڑا صوفی ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ غصہ نہ کریں، ہاتھ بھی زور سے نہ ہلائیں، قدم بھی بہت آہستہ اٹھا کر رکھیں، یعنی صرف وہ بزرگ نہ بنے ہوں، ان کے ناخن بھی بزرگ بن گئے ہوں، ان کے بال بھی بزرگ بن گئے ہوں، ایسا سمجھتا ہے۔ ولایت کا تعلق شریعت سے ہے کہ آدمی شریعت کے اعمال پر مکمل چلنے کی کوشش کرے۔ باقی انسان ہے، انسان اور بشری لحاظ سے جو تقاضے ہیں وہ سب رہیں گے اس کے ساتھ غصہ بھی رہے گا، ناراضگی بھی رہے گی، خواہشات جو ضروری درجے کی ہیں بشر ہونے کے لحاظ سے وہ بھی رہیں گی۔ گناہ اور معصیت والی بات نہیں ہونا، بس اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو رات کے وقت نوجوان کے مہمان بنے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے، تو نوجوان سے انہوں نے خواب کا تذکرہ کیا اور پوچھا کہ بھائی تمہارا کون سا ایسا کام ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت پسند کیا اور اپنا ولی بنا لیا۔ وہ سن کر نوجوان رونے لگا۔ پھر اس نے قریب کا کمرہ کھول کر دکھایا تو اس میں دو ایسے لوگ تھے جن کے چہرے انسانوں کے نہیں تھے، بندروں کے چہرے کی طرح ہو چکے تھے، ہاتھ پیر انسانوں کی طرح ہیں۔ بہت حیرت زدہ رہ گئے، پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کون ہیں؟ تو نوجوان کہنے لگا یہ میرے گنہگار والدین ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسے جملے کہے جو بہت بڑی گستاخی والے جملے تھے، اللہ نے اس کی پکڑ کی اور ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ لیکن ہیں تو میرے ماں باپ، ان کی نافرمانی اللہ کے ساتھ ہے۔ تو میں سارا دن بکریوں کا ریوڑ چراتا ہوں، گھر واپس آتا ہوں تو پہلے والدین کو کھلاتا ہوں، بعد میں خود کھاتا ہوں۔ گو کہ انہوں نے اپنے جرم کی سزا دنیا میں ہی پالی، مگر میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی خدمت کروں، آخر ہیں تو میرے والدین۔ وہ بزرگ حیران ہوئے اور انہوں نے نوجوان کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ہم نے ساری رات عبادت کی اور سارا دن روزہ رکھا، مگر اس مقام تک نہ پہنچ سکے جس مقام پر تم والدین کے ادب اور ان کی خدمت کی وجہ سے پہنچ چکے ہو۔
یہ چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو سزا دیے ہیں، لیکن بیٹے سے اس کے تمام اعمال کا مطالبہ برابر باقی ہے۔ میں اپنے بندوں سے ناراض ہوں ان کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن تم بحیثیت بیٹا ان کے ساتھ بیٹا بن کر ہی رہو، تم بھی خدا مت بن جاؤ۔ ان کی نافرمانی پر سزا میں دوں گا، تم بھی سزا دینے لگ گئے، تم خدا تھوڑی ہو، تم بیٹے ہو تو بیٹے کی طرح رہو۔ اسی واسطے کہا گیا کافر جو کہ اللہ کا باغی ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، ان ماں باپ کی بھی ادب کا حکم ہے شریعت میں۔ اب اس سے آگے کیا کہا جائے، شرابی باپ، مشرک باپ کے بھی ادب احترام کا حکم ہے، ان کے احکام کی اطاعت نہیں کی جائے گی نافرمانی اور معصیت میں، لیکن ادب بہر صورت ان کا بھی رکھا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا مگر دیدار نہ کر سکے، ہر وقت اپنی والدہ کی خدمت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ والدہ کی اجازت سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے آپ علیہ السلام کی صحبت پانے کے لیے، دیدار ہو جاتا، ملاقات ہو جاتی تو تابعین کی جماعت سے نکل کر صحابہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے، لیکن اللہ کو مقدر تھا ان کے ذریعے سے کچھ اور، تو مدینہ حاضر ہوئے مگر آپ علیہ السلام اس وقت غزوے میں تھے تو نہیں ملاقات ہو سکی، والدہ کے حکم کی وجہ سے انتظار بھی نہیں کر سکے، واپس گھر چلے آئے۔ آج کی طرح منٹوں اور گھنٹوں کا سفر نہیں تھا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ قبیلہ قرن کا ایک نوجوان آپ کے دیدار کے لیے آیا تھا مگر والدہ کی حکم کی وجہ سے واپس چلا گیا، تو آپ علیہ السلام نے گویا کہ کشف کے ذریعے سے یا آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو بھی بتایا گیا اس نوجوان کی پوری کیفیت آپ کے سامنے ہو گئی، تو آپ نے اپنا جبہ مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا میری طرف سے یہ ہدیہ اس کو پہنچا دینا، اور انہوں نے کہنا کہ یہ جبہ پہن کر میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ آپ علیہ السلام صحابی بھی نہیں تابعی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے ہوئے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تک ملاقات ہوئی اور یہ جبہ حوالے کیا اور دعا کی درخواست کی۔ کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، یہ فرمانا ان کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ اس سے نبی سے کوئی افضل نہیں ہو جائے گا، صحابی سے بھی کوئی افضل نہیں ہوگا، ماں باپ کی خدمت کا صلہ بتانا مقصود ہے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی بہت عبادت گزار تھے، رات دن عبادت میں مشغول رہتے، جبکہ یہ جو بزرگ ہیں خواجہ ابو الحسن خرقانی، ان کا بیشتر وقت والدین کی خدمت میں گزرتا۔ ایک رات جب آپ کے بھائی ذکر میں مشغول تھے، ایک آواز آئی، کسی کہنے والے نے کہا ہم نے تمہارے بھائی کی مغفرت کی اور اس کی برکت سے تمہیں بھی بخش دیا۔ یہ بھائی بڑا حیران ہوا کہ بھئی میں تو عبادت میں ہوں، تہجد میں ہوں، نفلوں میں ہوں، اور میرا جو دوسرا بھائی ہے وہ اتنی ساری عبادتیں نہیں کر رہا، وہ صرف ماں باپ کی خدمت میں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی برکت سے تمہاری مغفرت ہوئی، تو میری عبادت کیا ہوئی پھر؟ ذکر و عبادت میں تو میں ہر وقت مشغول رہتا ہوں مگر مجھے ابو الحسن کے طفیل بخشا جا رہا ہے۔ تو پھر آواز آئی ہمیں تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہاری والدہ کو خدمت کی ضرورت ہے۔ تو اطاعت عبادت کرنے والے پر خدمت کرنے والے کو ترجیح دی گئی، عبادت کرنے والے پر خدمت کرنے والے کو ترجیح دی گئی کہ ہمیں خدمت کرنے والے کی اطاعت ہمیں مطلوب ہے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کھجور کے درختوں کی قیمت بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک درخت 1000 درہم یا دینار میں بکنے لگا۔ ایک دن
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت کا تنا کاٹ کر اس کا مغز نکالا۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ بھئی اتنا قیمتی درخت کاٹ کر ضائع کر رہے ہو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میری والدہ نے اس کی فرمائش کی ہے، اور جس چیز کا حکم میری والدہ دیتی ہیں میں اس کی تعمیل کو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ماں باپ نے جوانی میں پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دے کر ہماری خواہشات پوری کی ہوں گی۔ اب بڑھاپے میں کوئی ایک چیز مانگ لیں، کوئی کپڑا مانگ لیں، کوئی دوائی مانگ لیں، کوئی خواہش ظاہر کر دیں، تو ایسے موقع پر بچوں کو وہاں قیمت نہیں دیکھنا چاہیے، کتنے ریٹ کی دلا رہا ہوں، کتنی مہنگی دلا رہا ہوں، کون بچہ ایسا ہوگا جو ماں باپ کی ایسی خدمت کرتا ہوگا جو میں کر رہا ہوں۔ تم تو جانتے ہی نہیں کہ تمہارے دودھ پیتے زمانے سے لے کر اب تک انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ گزشتہ واقعے سے بھی معلوم ہوا خواجہ ابوالحسن خرقانی کا کہ عبادت گزاری کے مقابلے میں خدمت شعاری زیادہ محبوب ہے۔ یہاں سے ہم کو معلوم ہوا کہ وہ جو اہل علم ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، دیندار ہیں، وہ طبقہ جو دینی مصروفیات کے بہانے اپنے ماں باپ کی خدمت سے محروم ہے وہ بے وقوف ہے۔ جتنی بھی دینی خدمات ہیں وہ سب نفل درجے کی ہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ آپ جو کچھ بھی چاہے گشتوں میں پھرو، چاہے ملاقاتوں میں نکلو، چاہے جماعتوں میں نکلو، چاہے خانقاہوں میں رہو، یہ سب نفل چیزیں ہیں۔ یہ ان نوافل میں لگ کر ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہو، ہر بار بہانہ ہے، نہیں مجھے تقاضے پہ جانا ہے، مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں مصروفیت ہے، یہی بہانے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کا کبھی خیال نہیں آ رہا، ہاسپٹل نہیں لے جا پا رہے، سر نہیں دبا رہے، پیر نہیں دبا رہے، گولیاں وقت پہ نہیں دے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدمت چھوڑ دینا عبادت کے بہانے یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ جب ماں باپ خدمت کے محتاج ہوں اس وقت سب سے بڑی عبادت خدمت ہی ہے، اس وقت سب سے بڑی عبادت خدمت ہی ہے۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرتبہ عطا کیا ہے، سلطان بایزید بسطامی، ان کے بارے میں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا جو مقام ہے، اولیاء میں بایزید بسطامی کا وہ مقام ہے۔ یعنی گویا کہ سلطان الاولیاء ہیں، فرشتوں کے سردار جیسے ہیں ویسے اولیاء کے سردار، اسی واسطے سلطان بایزید بسطامی نام رکھا گیا۔ فرماتے ہیں جو بھی مرتبہ ملا وہ میری والدہ کی دعاؤں کے صدقے ملا۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا بچپن میں ایک مرتبہ والدہ نے پانی مانگا تھا، جب میں لے کر گیا تو والدہ سو چکی تھی، میں پیالہ ہاتھ میں لے کر ساری رات کھڑا رہا، سردی اتنی شدید تھی جسم کپ کپا رہا تھا، جب والدہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے مجھے یوں کھڑے انتظار کرتے دیکھا تو خوش ہو کر بہت دعائیں دی، ان دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے۔ ہم کیا جانیں کہ ہم کو حافظ بننے کی، عالم بننے کی، داڑھی رکھنے کی، ایک سچا مسلمان بننے کی جو توفیق ملی ہے اس میں ماں باپ کی کتنی دعائیں داخل ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میرا کمال ہے، میں محنت سے پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ نے عقل دی تو میں ایک ڈھنگ کا مسلمان بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے پیچھے رونے والی کتنی آنکھوں نے رویا ہوگا، کتنے مصلے بھیگے ہوں گے، کتنی راتوں کی نیند قربان ہوئی ہوگی، ہم کیا جانتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ ہماری وجہ سے نہیں ہیں، ہم اپنے کمال کی وجہ سے نہیں ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں کسی اور کی دعاؤں کا اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مدرسہ پڑھنے والے طلباء ہوں، عالم کورس پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، جب بھی چھٹی ملتی ہے گھر جاتے ہوں، ماں باپ کی نافرمانی کر کے آتے ہوں، ہر ہفتہ نافرمانی کر کے آتے ہوں، ماں باپ کا دل دکھا کے آتے ہوں۔ کیا علم ملے گا جس سے نفع پہنچے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت ادب کرتے تھے۔ جب کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا، عمر ہو چکی ہے والدہ کی، اس زمانے کے ایک بڑے فقیر اور دوسرے بھی تھے لیکن امام ابو حنیفہ سے بڑے نہیں تھے، ان سے معلوم کرنے کا حضرت امام ابو حنیفہ کی والدہ کا مزاج تھا۔ اپنے والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے، خود نکیل پکڑ کر پیدل چلتے۔ وقت کا ابو حنیفہ ہے، امام ہے،
لوگ دیکھتے تو ادب و احترام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سلام کرتے، اور حضرت اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ والدہ جن سے مسئلہ معلوم کرنا ہے وہاں جاتی، مسئلہ دریافت کرتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ فقیہ کو کوئی مسئلہ صحیح معلوم نہیں ہوتا جن سے پوچھنے کے لیے جانا ہے، تو خاموشی کے ساتھ وہ امام ابو حنیفہ سے پوچھتے کہ وہ کیا جواب ہے، امام ابو حنیفہ ان کو بتاتے، پھر وہ اونچی آواز سے امام ابو حنیفہ کی والدہ کو بتاتی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی امام ابو حنیفہ ہی بتانا ہے مسئلہ، لیکن ماں چاہ رہی کہ ان سے پوچھنا، تو ماں کو کبھی یہ نہیں بولا کہ بھئی وہ بھی میرے سے پوچھ کے بولتے ہیں، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، میں بتا دیتا ہوں، آپ کو یقین نہیں آیا تو آپ ہی جا کے پوچھ لو، اب میں نہیں لے جاتا آپ کو۔ ایسی بدتمیزی جو آج ہم کر رہے ہیں ویسی نہیں تھی، اس سے کوسوں دور تھے یہ لوگ۔ امام ابو حنیفہ کی تواضع یہ کہ ان عالم کا بھی ادب کرتے، ساری زندگی اپنی والدہ پر کبھی یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ آپ جن سے جا کے مسائل پوچھتے ہیں وہ مجھ سے ہی مسئلہ پوچھ کے بتاتے ہیں، کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا۔ والدہ کی جو خواہش تھی لے جانا، لے جا کے خدمت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا اہل علم کو بھی اپنا علم ماں باپ کے سامنے نہیں جھاڑنا چاہیے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، مجھے اچھی قرات بھی آتی ہے، مجھے اچھی تقریر بھی آتی ہے، مجھے اچھا لکھنا بھی آتا ہے، مجھے فلاں بھی آتا ہے۔ جو کچھ بھی آتا ہے وہ سب ماں باپ کے قدموں کے نیچے آنے کے بعد سب جہالت ہے۔ یہاں صرف بیٹا بن کے رہو بس، یہاں کوئی فقیہ نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، یہاں بیٹا ہے، بیٹا بن کے رہو بس۔ جو کچھ بھی تمہاری نصیب کا ہے وہ انہی کی جوتیوں کے صدقے ہیں، وہ انہی کی دعاؤں کے نتیجے ہیں۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ایڈوکیٹ ہو، جو کچھ بھی ہو وہ سب تمہاری عدالتوں میں، ماں باپ کے پاس صرف غلام بن کے رہو بس، یہی سب سے بڑی شان ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ بچپنے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے آئے، تھوڑے دن پڑھ کر جانے لگے تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے پوچھا کہ بھائی اتنی جلدی کیوں؟ مولانا نے عرض کیا کہ والدہ کی اجازت اتنی ہی تھی، والدہ نے اتنے مہینے پڑھ کے آنے کی اجازت دی ہے۔ والدہ کے ادب ہی نے، فرماتے ہیں کہ والدہ کے ادب میں کہ جتنی اجازت ملی اتنا ہی پڑھے اور نکل گئے۔ اس اطاعت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے صاحب کشف بنایا، اس اطاعت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے صاحب کشف بنایا۔ اس زمانے کی مائیں بھی ویسی تعلیم یافتہ تھیں، تربیت یافتہ تھیں، وہ کوئی حکم دیتی بھی تھیں تو سوچ سمجھ کے دیتی تھیں۔ آج کی ماؤں کی طرح ٹی وی اور سیریل کے سامنے بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ والدین کا ادب و احترام عمر کے ہر حصے میں واجب ہے۔ ہم 50 سال کے ہو گئے، ہمارے والدین 80 سال کے ہو گئے، 50 سال والا بھی چاہے اس کے بیٹے پوتے نواسے نواسیاں آ گئی ہوں، یہ خود دادا بن گیا ہو، پھر بھی اپنے 80 سال 75 سال والے ماں باپ کے سامنے بیٹا ہی ہے، اسے ادب سے ہی رہنا چاہیے، جھک کر خدمت ہی کرنا چاہیے۔ جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، بہر صورت بیٹے کو بیٹا بن کر ہی نہیں رہنا چاہیے۔ تھوڑے بڑے ہو گئے، تھوڑے مالدار ہو گئے، تھوڑے پڑھ لکھ لیے، تھوڑا کچھ مسئلے مسائل بتانا آ گیا، تھوڑا کچھ پیسے درہم دینار ڈالر ریال کمانا آ گیا، ماں باپ کو چلا کر بات کرنے لگے، زور دکھانے لگے، بہت محرومی کی بات ہے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ والدین اولاد کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں بڑھاپے میں۔ ایسے موقع پر اگر بے رحم اولاد اگر بے رحم بن جائے، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی کام، ایسا کوئی رویہ کرے جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ ہر انسان کو اپنا بچپن یاد کرنا چاہیے کہ بچپنے میں والدین کیسی شفقت سے، کیسے حسن سلوک سے اسے سنبھالا ہے۔ ننگے بدن کو ڈھانپنے کے قابل نہیں تھا جب بچہ پیدا ہوا، اپنی مرضی سے کروٹ نہیں لے سکتا، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، غلاظت کر نہیں سکتا، دھو نہیں سکتا، ہر کام ماں باپ نے کیا ہے۔ ہم کیا ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں جتنا ماں باپ نے ہمارا کیا ہوگا؟ نجاست بھی وہی دھوئیں۔ کون سا بیٹا ایسا ہے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں نجاست دھو سکتا ہو، نجاست اٹھا سکتا ہو؟
ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیں گے، ہوم میڈ رکھ لیں گے، اولڈ ایج ہوم میں حوالے کر دیں گے، تو ہم کر ہی نہیں سکتے ماں باپ کی خدمت جیسی ماں باپ نے ہماری کی ہے۔ اس واسطے ہمیشہ ادب و احترام کا معاملہ رہنا چاہیے۔ بڑھاپے کے عالم میں سایہ دار درخت بن کر ہمیشہ ان کو راحت پہنچانی چاہیے۔ بچے کو پہلے کھلاتی ہے ماں، پھر کھاتی ہے، بچے کو پہلے پلاتی ہے پھر خود پیتی ہے، پہلے اس کو سلاتی ہے پھر سوتی ہے، اپنے سرہانے کی چادر اور تکیہ بچے کے حوالے کر دیتی ہے، خود اس کو آرام کی جگہ سلاتی ہے، گیلی جگہ سوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بچوں کے پاؤں جوتا پہناتی ہے۔ اسکول جانے کے ٹائم پہ دیکھیں آج بھی مائیں کون ہے جو جھک جائے، شوہر کے پیر پکڑ کے جوتا نہیں پہنائے گی جتنا بچے کے پیر پکڑ کے جوتا پہناتی ہے۔ وہ خود اپنے ماں اور باپ کو نہیں پہنائی ہوگی جتنا اپنے چھوٹے بچے کو پہناتی ہے۔ تو ایسی خدمت کرنے والے ماں باپ کا احسان ہم کیا چکا سکتے ہیں؟ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ ہمیشہ ان کی راحت کا خیال رکھے۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، مولوی کی ہو، مفتی کی ہو، قاری کی ہو، ڈاکٹر کی ہو، لائر کی ہو، دنیا کے ہر عہدیدار کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں حافظ ہوں اس واسطے میری جنت قرآن میں ہے، میں عالم ہوں میری جنت بخاری اور ہدایہ میں ہے، میں شیخ الحدیث ہوں اس واسطے میری جنت سیاہ ستہ میں ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں لائر ہوں، انجینئر ہوں، میری جنت فلاں میڈیکل کالج میں ہے۔ سب کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے، چاہے جتنے بھی قربانیوں والا ہو، تقاضے والا ہو۔ حدیث میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والد راضی تو رب راضی، والد ناراض تو اللہ ناراض۔ گویا کہ ماں باپ کی رضامندی در حقیقت اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی در حقیقت اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ہمیشہ ماں باپ کو اس نیت سے، اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ میری جنت ہے۔ اب دیکھ لو اپنی جنت کے ساتھ تم کیا سلوک کر رہے ہو، اپنی جنت کی کتنی حفاظت کرتے ہو۔ ماں باپ کی خدمت کرنا دراصل اپنی جنت کی خدمت کرنا ہے، ان کے احسانات کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ احسانات کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کی نعمتوں کا ایک لقمہ بنا کر والدین کے منہ میں رکھ دیا جائے تو بھی والدہ کے سینے سے پیے ہوئے دودھ کے خطرے کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کی، پوری کائنات کی نعمتوں کو ایک لقمہ بنا کر ماں باپ کے حوالے کیا جائے تو بھی ماں کے سینے سے پیے ہوئے ایک دودھ کا خطرہ ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر احسانات کا بدلہ کیا چکا سکیں گے؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا باپ بیٹے کی محبت میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ فرمایا بیٹا بیمار ہو، علاج مشکل ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو تو باپ یہ تمنا کرتا ہے کاش میری عمر بھی میرے بیٹے کو لگ جائے۔ بمقابل جب باپ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر جواب دے دیں تو پھر بیٹا علماء سے دعائیں مانگتے پھرتا رہتا ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حق میں فیصلہ فرما دے، یعنی موت کی دعا مانگتا ہے۔ اب چونکہ اس تکلیف میں ہیں بیچارے، چلے گئے تو ان کو ہی راحت ملے گی۔ کتنی عجیب بات ہے، باپ تو اپنی عمر بیٹے کے حوالے کرنا چاہے اور بیٹا اپنے باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگے۔ تو اس فرق کے ساتھ کون کس کے احسان کا بدلہ ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے جب زندہ ہیں ماں باپ تو قدر کر لینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔